ایک مرتبہ کچھ ڈاکوؤں نے ایک امیر کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کا فیصلہ کیا اور اس بات کا پتہ امیر کو بھی چل گیا۔ چنانچہ اس نے اپنا پیسہ، اپنا روپیہ ایک سوداگر کے پاس رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے سوداگر سے بات کی تو پہلے تو سوداگر انکار کرتا رہا، بعد میں اس شرط پر اس نے اس امیر کا پیسہ رکھنا منظور کیا کہ اگر وہ روپیہ بچ جاتا ہے تو وہ اسے واپس کر دے گا، اور اگر نہیں بچتا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ امیر نے اس کی بات مان لی۔ امیر نے اپنا روپیہ اس سوداگر کے پاس رکھا اور دوسرے شہر چلا گیا۔ سوداگر اس روپیے کو زمین میں گاڑ دیا۔ ڈاکو امیر کے گھر پر لوٹنے کے لیے گئے، وہاں کچھ نہ پا کر کے پلٹتے ہوئے سوداگر کے گھر بھی پہنچے۔ سوداگر نے انہیں 50,000 روپیہ دے کر کے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ڈاکو اتنی بڑی رقم پا کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ سوداگر اس امیر کے گاڑے ہوئے پیسے سے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا رہا اور اسے تجارت میں لگاتا رہا۔ 4 سال گزرنے کے بعد جب امیر واپس آیا تو اس نے شہر کے لوگوں سے یہ خبر سنی کہ ڈاکو امیر کے گھر گئے تھے اور وہاں سے پلٹتے ہوئے سوداگر کے گھر بھی پہنچے اور اسے بھی لوٹا۔ چنانچہ امیر نے اپنا پیسہ لٹ جانے کا جب سنا تو اس نے سوداگر سے روپیہ واپس لینے کا جو ارادہ تھا اسے ختم کر دیا۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد جب سوداگر نے دیکھا کہ امیر اس سے روپیہ لینے نہیں آیا تو وہ خود اس امیر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم اپنا روپیہ لینے کیوں نہیں آئے؟ امیر نے کہا کہ میں اقرار کے مطابق یہی سمجھا کہ میرا روپیہ لٹ چکا ہے، اس لیے میں نہیں آیا۔ سوداگر نے کہا کہ ہاں، روپیہ ضرور لٹا ہے، لیکن وہ آپ کا نہیں تھا، میرا تھا۔ میں نے آپ کے روپیے کو زمین میں گاڑ دیا تھا، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تجارت میں لگاتا رہا، اور اب یہ آپ کا اصل روپیہ اور یہ نفع دونوں ہیں، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ امیر نے اپنا اصل روپیہ لیا اور نفع کا پیسہ پورا کا پورا سوداگر کو دے دیا، اور تمام بادشاہوں کو یہ خط لکھ دیا کہ یہ شخص، یہ سوداگر بہت ہی ایماندار ہے، بہت ہی دیانت دار ہے، اس کی وجہ سے اس کی نیک نامی بہت بڑھ گئی۔